إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ آج جو ہے ہم ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے. اکثر جو ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو. تو ایمان والے ہوتے کیسے ہیں؟ مطلب ہم ایمان سیکھ رہے ہیں نا, یہ حلقہ میں, یہ حلقہ جو اللہ والوں نے ہم کو لگا کے دیا ہے, کس کے لیے لگا کے دیا ہے؟ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لگا کے دیا, ایمان کی تجدید کے لیے لگا کے دیا. تو اب ایمان والے ہوتے کیسے ہیں؟ اب جو ہے اس کو حدیث جبرائیل سے ہم سمجھے تھے, ہم سنے تھے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کیا ہے, ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو ایمان لا اللہ پر, اس کے کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 6 چیزوں پر ایمان لے کے آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ پر ایمان لے کے آنا ہے, پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہے, پھر اس کے کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے, پھر اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے, پھر قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا ہے, پھر اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کے آنا ہے. جب آپ نے یہ سنا کہ کہا کہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ. تو اب دیکھیں اللہ پر ایمان لے کے آنا بولے تو اللہ کو اللہ ماننا ایمان نہیں ہے, اللہ کو الہ بولنا ایمان ہے. اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ایمان ہے, جاننا ایمان ہے, دیکھ لینا ایمان ہے. تو اللہ والے اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک ولیمے کی دعوت چل رہی ہے, سمجھے شادی خانے میں, فنکشن ہال میں ایک دعوت ہو رہی ہے, کھانے کے دسترخوان چل رہے ہیں, اتنے میں لائٹ بند ہو گئی. اب اتنے میں ایک صاحب جو ہے الیکٹریشین ہے, اور الیکٹریشین کے جیب میں ہمیشہ ایک ٹیسٹر رہتا. تو جب لائٹ بند ہو گئی تو پورے لوگ پریشان ہو گئے, پکارا شروع کر دیے, ارے لائٹ چلے گئی. اب یہ لوگ کیا کریں, اٹھے سیدھا گئے وہ الیکٹریکل روم میں گئے, جا کے کیا کرے, جہاں پر بھی تار ٹوٹ گیا تھا تاروں کو جڑا, ٹیپ مارے, لگاتے کہ لائٹ آ گئی. ارے واہ واہ واہ, لائٹ آ گئی, لائٹ آ گئی, لائٹ آ گئی. پھر کیا کرتے, جس کی دعوت ہے انہوں ان کو بٹھا کے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے. انہوں کیا بولتے ہیں وہاں پہ الیکٹریشین, انہوں جہاں وہاں پہ پیسے لیتے کہ بھائی میں آپ کو یہ دعوت آپ کی میں لائٹ لگا کے لیا, آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں, میرے 500 روپیز میری چارجر سے. کیا انہوں بولتے ویسا نہیں بولتے. کہیں جب لائٹ جانے سے پہلے انہوں اپنے صفتوں کی اظہار نہیں کرے تھے, جب لائٹ آ گئی تب پتہ چلا کہ انہوں الیکٹریشین ہے. کیسا ہے؟ وہ صفت کا اظہار ہوا ان کا کہ انہوں الیکٹریشین ہے بول کے, کوئی بھی نام ہوگا ان کا. اب ایک اور ایک مثال اللہ والے دیتے ہیں. ایک ہمارے مولا ہے علیم صاحب, ان کی جو ہے دبئی میں میکینکل کار میکینک کی دکان ہے. اب جو ہے کوئی میرے کو کال کر کے بولے کہ بھائی علیم بھائی آپ کا نمبر دیے, تو میں پوچھوں گا کون سے علیم بھائی؟ تو وہ بولتے کہ ان کی کار میکینک کی دبئی میں ان کی کار میکینک کی دکان ہے. اچھا وہ علیم بھائی, یعنی انہوں کیا کریں, نشانیاں بتائے کہ بھائی وہ علیم بھائی 10 علیم بھائی ہے, حالانکہ میں نام سے واقف ہوں, پہچان لے سکتا ہوں, مگر کس سے پہچانوں, کون علیم بھائی بولے تو کیا بول رہے ہیں. ان کی جو ہے دبئی میں کار میکینک کی دکان ہے, کس سے پہچان رہا ہوں میں, ان کی نشانیوں سے پہچان رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے پہچاننا ہے. کیا ہے؟
اللہ الہ ہے بول کے اللہ کے صفتوں سے ہم کو پہچانا ہے اللہ تعالیٰ کو. ہم اللہ کے صفتیں دیکھ رہے نہیں. حیات اللہ کی صفت ہے, ہم کیا ہے مردے ہیں. علم اللہ کی صفت ہے, ہم جاہل ہے. ارادہ اللہ کی صفت ہے, ہم مشتر ہے. قدرت, سماعت, بصارت, کلام یہ پورا اللہ کی صفت ہے. ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی الہ بنا دے رہے, ہم جو ہے ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے. پھر کچھ بھی پریشانی ہوئی کیا فرمائے کہ اچھے بری تقدیر پر بھی ایمان لے کے آؤ. تو ہم کیا بولتے ہیں, کچھ بھی خراب ہوا تو ارے ہماری تقدیر ہی خراب ہے بھائی. کیا فرمائے, اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لے کے آنا ہے ہمارے کو. ایمان یعنی الایمان هو الیقین. ایمان کیا ہے, یقین کا نام ایمان ہے. ہمیں کو چھوٹی پریشانی آتی کیا ہم اکھڑ جاتے ہیں, ہماری وکٹ اکھڑ جاتی. کئی کو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے. سب سے کامل ایمان یہ ہے کہ بندہ جان لے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے, وہ جہاں کہیں بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو. مگر ہمارے کو وہ کہیں کو نہیں دکھ رہا, کیونکہ ہم ایمان جیسا لانے کا حق ہے ویسا لے کے نہیں آئے. اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے ہم. ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے مگر ہمیں نہیں دکھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان جیسے لانے کا ہے ویسا حق ایمان کا ادا نہیں کر رہے. تو ہم کو وہ ایمان لے کے آنا چاہیے, اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. تو ہم کو جو ہے یہ 6 چیزوں پر ایمان کے اوپر ہم کو جو ہے کام کریں گے تو ہم کو اس کا جو ہے رزلٹ ملے گا. ہم کام ہی نہیں کر رہے بھائی, میرے کو پریشانیاں آ رہی, میری تقدیر ہی خراب ہے بھائی. ان کو دیکھو, انہوں کچھ بھی کام نہیں کرتے, سکون میں. میں اتنا محنت کر کے بھی میں جھانکوں وہیں چھوں. یہ کیا ہے, ناراضگی ہے. کیا فرما رہے, اچھی بری اور تقدیر پر ایمان لے کے ایمان کیا ہے, یقین نہیں ہے اپنے کو. بری تقدیر ہے تو یقین نہیں ہے, اچھی تقدیر ہے تو بھی یقین نہیں ہے بول رہا ہوں. اس کی کمی ہے تو اپنے کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو وقت کی کمی, اس کے لیے میں جو ہے مختصر سا بیان کر رہا تھا, مولا موقع دیے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئیں مولا اس کو معاف کر دیجیے, اس کو قبول فرما لیجیے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین. الحمد للہ.